تو بہرحال میرا جو اصل موضوع ہے وہ میں اس طرف آ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی معمولی آدمی نہیں تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت رجل قلیل العمل قلیل الذنوب، ایک آدمی ایسا ہے نفلی اعمال تھوڑے کرتا ہے، فرائض پورے کرتا ہے، جتنی بھی اللہ کی فرض کردہ چیزیں ہیں وہ ساری پوری کرتا ہے، لیکن نفل تھوڑی پڑتا ہے. قلیل الذنوب، گناہ بھی تھوڑے ہیں اس کے، نفل بھی تھوڑی ہے، نفلی اعمال بھی تھوڑے ہیں اور گناہ بھی اس کے تھوڑے ہیں. ایک تو یہ آدمی ہے، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے رجل کثیر العمل قصیر الذنوب، ایک وہ آدمی ہے نفلی اعمال بہت ہیں، تسبیحات بھی ہیں، ذکر اللہ بھی ہے، تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کثیر الذنوب، گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، گناہ بھی بہت ہے، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا. تو آپ کو کون سا آدمی پسند ہے؟ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا اعدل بالسلامہ، میں ان دونوں کو برابر نہیں سمجھتا. جو آدمی گناہ سے محفوظ ہے، جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، بھلے نفلی اعمال تھوڑے ہوں لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، میرے نزدیک یہ آدمی اچھا ہے. گناہ تو انسان کو تباہ کرنے والے ہیں. جب عمل زیادہ ہوگا اور گناہ بھی زیادہ ہوں گے پھر انسان کو گناہ جو ہے تباہ کر دیں گے. آج اللہ معاف فرمائے ہمیں گناہ کو چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی. جو دل میں آیا، جو سے ہم چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں، کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہماری زندگی میں کیا گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں ان کو بھی چھوڑنے کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے. بہت سے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں نیکی کرنے کی، مسجد میں بھی آ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی اچھے طریقے دے رہے ہیں، اور حج کے اوپر حج پہ بھی جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرما رہے ہیں. جہاں ساری زندگی لوگ تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمیں کعبۃ اللہ اور حرمین کی حاضری نصیب ہو، اللہ ان کو وافر مقدار میں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے. اور گناہ کو جو ہے نا، گناہ کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ بہت خطرناک حالت ہے. کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہے، عجیب قسم کے وہاں دل دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کیا کر رہے ہیں. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے تھے صحابہ اکرام، تو ایسے با ادب ہو کے بیٹھتے گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا سر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی بے حس بے حرکت ہو کے بڑے ادب سے بیٹھا کرتے تھے. آج ہم مسلمانوں سے نبوت کا ادب چلا گیا ہے. ناراض نہ ہوں، روضہ اطہر کے سامنے ریاض الجنہ کے اندر میں نے وہاں دیکھا لوگ آقا کے سامنے حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور موبائل سے ویڈیو کال کر رہے ہیں. یہ ادب ہے؟ بے ادبی ہے. میں آپ کے پاس آؤں، بڑے آدمی کے پاس ہم جائیں اور اس کے سامنے بیٹھ کر ہم دوسرے سے ویڈیو کال کرنا شروع کر دیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ اس کی توہین ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ گناہ ہے. اب ہم مسلمان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، جی دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. بھائی طواف کس کے لیے کر رہے ہو؟ کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ کس کو دکھانے کے لیے تم یہ عبادت کر رہے ہو؟
اگر اللہ کو دکھانا مقصود ہے تو پھر اللہ تو تمہاری عبادت کو دیکھ رہی ہے. پھر یہ چیزیں کیا کر رہے ہو تم؟ ہم تھوڑی سی بھی خدمت کسی کی کرتے ہیں، ذرا سی یہ پکچر لے لینا، ذرا دکھانے دو. اب غریب کی مدد کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو ذلیل بھی کر رہے ہیں. ساری دنیا میں آپ اس کا پکچر بھیج رہے ہیں، دیکھو یہ محتاج ہے اور ہم سے لے رہا ہے. یہ بے عزتی ہے نہیں اس غریب کی؟ اگر تم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو پھر دنیا کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، بات میری کو سمجھیں کہ گناہ کو چھوڑنا اصل عبادت ہے. اور اگر نیکی کے ساتھ گناہ ہوگا تو نیکی کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. نیکی کے ساتھ اگر ہم گناہ بھی کرتے رہیں گے تو پھر نیکی کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. آپ یوں ہی سمجھیں، اس کی عام مثال سمجھیں. ایک آدمی طاقتور جو ہے نا، کوئی شربت، کوئی مشروب اور کوئی غذا طاقتور کھاتا ہے، کوئی طاقتور غذا کھاتا ہے، بادام کھاتا ہے، سیب کھاتا ہے، یا کوئی مشروب پیتا ہے، طاقتور شربت پیتا ہے، ساتھ تھوڑا سا زہر بھی پی لیتا ہے، ساتھ تھوڑا سا زہر بھی پی لیتا ہے. ایک طرف طاقتور چیزیں استعمال کر رہا ہے اور ساتھ میں زہر بھی پی رہا ہے. تو کیا خیال ہے، وہ طاقتور غذا اثر کرے گی یا زہر کا اثر ہو جائے گا؟ زہر کا اثر ہو جائے گا نا. طاقتور چیز کا اثر آپ کے بدن میں ظاہر نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ اس کی نقصان والی چیز کو بھی استعمال کر رہے ہو. نیکی اللہ کو راضی کرنا، نیکی سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، نیکی سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، نیکی سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. نیکی کرنے سے انسان کے دل کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر گناہ بھی ساتھ ہوا، شرعی وضع قطع نہ ہوئی، شرعی وضع قطع نہیں ہے، لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس نیکی کے اثرات پھر ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوں گے.